السلام علیکم۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدالتوں کے باہر لکھا ہوتا ہے عدالت دیوانی یا عدالت فوجداری۔ اصل میں یہ نام تو سول کورٹ اور کرمنل کورٹ کا ہی ہوتا ہے، لیکن اسے عدالت دیوانی یا فوجداری عدالت کیوں کہا جاتا ہے؟ اکثر لوگ تو یہ خیال کرتے ہوں گے کیونکہ سول کورٹس میں مقدمات سال ہر سال چلتے رہتے ہیں اور لوگ ان کی پیروی کر کر کے تقریباً پاگل ہو جاتے ہیں، تو شاید اسی وجہ سے انہیں دیوانی عدالت کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کرمنل کورٹس کے بارے میں بھی، لفظ فوجداری کے بارے میں بھی کوئی مختلف سوچتے ہوں گے، لیکن آج ہم بتاتے ہیں کہ اصل میں یہ لفظ کہاں سے آیا، اس کا کیا مطلب ہے۔ لفظ جو فوجداری ہے نا، یہ اصل میں نکلا ہے لفظ فوجدار سے۔ فوجدار مغلیہ دور حکومت میں جو ہوتا تھا پولیس کا سربراہ، جیسے آج کل آئی جی ہوتا ہے، تو اس وقت جو پولیس کا سربراہ ہوتا تھا اسے کہا جاتا تھا فوجدار۔ فوج کے سربراہ کو نہیں، فوج کے سربراہ کو تو سپہ سالار کہا جاتا تھا، یہ پولیس کے سربراہ کو فوجدار کہا جاتا تھا۔ تو جس قسم کے مقدمات اس فوجدار کو سننے کا اختیار تھا تو انہیں فوجداری مقدمات کہا جاتا، یا پھر وہ اس عدالت کو فوجدار کی عدالت کہا جاتا۔ اور بعد میں جب انگریز آئے تو انہوں نے اپنا قانون دیا اور اس میں انہوں نے عدالتیں قائم کر دیں، اور کرمنل عدالتیں کیونکہ اس قسم کے مقدمات سنتی تھیں جو فوجدار سنا کرتا تھا، ان عدالتوں کو بھی فوجداری عدالت سے لوگ کمپیئر کرنے لگ گئے، کیونکہ یہاں پر بھی مقدمات تو وہی سنے جاتے تھے جو فوجدار سنتا تھا، تو یہ عدالت بھی ایک طرح سے فوجداری عدالت بن گئی۔ اس طرح یہ لفظ ڈیولپ ہو کے آج ایک خاص معنی رکھتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں لفظ دیوانی پہ۔ تو یہ دیوانی لفظ جو ہے یہ نکلا ہے دیوان سے، اور دیوان کہتے ہیں بادشاہ کا جو چبوترا ہوتا ہے یا برآمدہ کہہ لیں جہاں پہ دربار لگاتا تھا یا بیٹھتا تھا، ڈیوڑی بھی اسے کہا جا سکتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بھی جو قلعے موجود ہیں وہاں پہ ایک بڑا ہال سا ہوتا ہے، چورس سا، وہاں ایک سائڈ پہ بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، تو اس ہال کمرے یا برآمدے کو دیوان کہا جاتا تھا۔ تو جو مقدمات بادشاہ یا پھر اس کے وزیر وہاں پر بیٹھ کے سنتے تھے تو انہیں کہا جاتا تھا دیوانی مقدمات۔ اور جب انگریز آئے انہوں نے تو ٹیک اوور کر لیا تھا اور وہ بادشاہوں کا سسٹم سارا ختم ہو گیا، تو یہ اپنا قانون لائے اور اس قانون کے تحت عدالتیں قائم ہوئیں، اور جو مقدمات دیوان خانے میں سنے جاتے تھے وہ مقدمات اب سول کورٹس میں سنے جانے لگے، تو ان سول کورٹس کو بھی لوگ دیوانی کہنے لگے، کیونکہ یہ مقدمات تو وہی سنتی تھی جو دیوان خانے میں سنے جاتے تھے۔ بادشاہ یا پھر اس کے وزیر دیوان خانے میں جس قسم کے مقدمات سنتے تھے وہ اب وہی مقدمات سول کورٹس میں سنے جانے لگے، تو اس طرح سول کورٹس کو دیوانی عدالتیں کہا جانے لگا۔ اور اب ایک اور نالج کی بات بھی یہاں پہ دیتا چلوں، یہ دیوان کا لفظ آپ نے شاعروں سے بھی سنا ہوگا، وہ تو یہ دیوان اپنی ایک شاعری کی کتاب کو کہتے ہیں، تو اسے دیوان کیوں کہتے ہیں؟ ادھر تو ہم نے دیکھا ہے کہ بادشاہ کے ہال روم کو
دیوان کہا جاتا ہے۔ تو وہ بات یہ ہے کہ اس زمانے میں بادشاہ جو ہوتے تھے اکثر وہ شاعری بھی کیا کرتے تھے، اور شاعری بھی وہ اسی دیوان خانے میں بیٹھ کے کرتے تھے۔ تو جو شاعری انہوں نے دیوان خانے میں کی، تو اس شاعری کی کتاب کو بھی دیوان کہنے جانے لگا ہے۔ اب یہ شاعری کی ایک خاص کتاب دیوان کہا جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ سب اچھی طرح کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، کہ آپ کا یہ بڑا پن ہوگا اور ہماری اس سے حوصلہ افزائی ہوگی۔ جنہوں نے آلریڈی یہ بڑا پن شو کیا ہوا ہے ان کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔